अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिब खान। आज की वीडियो में आप देखने वाले हैं कि भारी तादाद में लाखों लोगों की भीड़ में मुस्लिम धर्म के जानकार मुस्लिम स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नायक से एक औरत ने सवाल पूछा कि अगर आप मेरे इस सवाल का जवाब दे देंगे तो मैं इस्लाम धर्म को मान जाऊंगी। आज तक मैं बहुत सारे धर्मों को लेकर ये वाला सवाल पूछ चुकी हूँ और बहुत सारे धर्मों में ही जा चुकी हूँ। तो उसने डायरेक्टली चैलेंज कर दिया सारे लोगों के सामने, और इस्लाम खुद इस बात को कहता है कि आओ हमें चैलेंज करो, हमें कुछ भी हमसे पूछो, दुनिया के किसी भी सवाल का जवाब इस्लाम अगर नहीं दे पाए तो आप जो बोलोगे वो करेंगे। अब इतनी बड़ी बड़ी बात और इतनी सारी चीज़ें इस्लाम में हैं और उस औरत ने जो है खुलेआम चैलेंज कर दिया। तो चलिए देखते हैं उस औरत का क्या सवाल था और डॉक्टर जाकिर नायक का क्या जवाब था। फिलहाल मैं आपको बताता चलूँ कि डॉक्टर जाकिर नायक ने जो उसको जवाब दिया, लाखों लोगों की भीड़ में तादाद में तालियां बज गईं और वो औरत मान गई इस्लाम को। और वाकई जिस सवाल का जवाब उसे कहीं नहीं मिला, उसको इस्लाम के अंदर मिला। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और उसके बाद फिर बात करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर R.K. वर्मा है। यहाँ पे मैं वर्मा नर्सिंग होम के नाम से अपना नर्सिंग होम चलाती हूँ। और ये हॉल जो है मेरे पतिदेव की देन है। जब वो मेयर थे आगरा के तो उस समय उन्होंने बनवाया था। आज जिसमें इतने लोग यहाँ सब बैठे हुए हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल है और बहुत दिनों से घुमड़ता है अंदर कि आप सब लोग हर साल अपना एनुअल फंक्शन जो है मक्का मदीना मनाने जाते हैं, तो वहाँ हिंदू को, ईसाई को और धर्मों के लोगों को क्यों नहीं जाने की इजाजत है? जैसे आप लोग जाते हैं, क्या हम लोग नहीं जाते? वो हमारे लिए भी तो एक तीर्थ स्थल है। जब आप हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं समझते तो फिर वहाँ जाना हमारे लिए प्रोहिबिटेड नहीं होना चाहिए। डॉक्टर वर्मा साहिबा ने बहुत अच्छा सवाल पूछा और ये मेरी किताब में 10वां सवाल है, जो गलतफहमी नंबर 10 है। मेरी किताब आप पढ़ेंगे, गलतफहमी नंबर 10। और डॉक्टर साहिबा ने बहुत सही फरमाया कि अगर हम आलमी भाईचारे में मानते हैं तो सिर्फ मुसलमान को क्यों इजाजत है मक्का और मदीना में जाने की, गैर मुस्लिम हिंदू और सिख और ईसाई को क्यों इजाजत नहीं है? बहुत अहम सवाल। इसका जवाब है कि हर देश के अपने अपने रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं हिंदुस्तानी हूं, लेकिन मुझे कुछ हिंदुस्तान के इलाके में जाने की इजाजत नहीं है जिसे कहते हैं कैंटोनमेंट एरिया। सिर्फ मिलिट्री के लोग, सिर्फ वो लोग जो देश की हिफाजत में लगे हुए हैं, वो लोग वो कैंटोनमेंट एरिया में जा सकते। मैं इन्हें झगड़ सकता हूं, मैं इस देश का नागरिक हूं, मुझे क्यों नहीं जाने देते? नहीं, ये गवर्नमेंट का रूल है। ये कैंटोनमेंट एरिया है, मतलब खाली वो लोग, वो शख्स जो लोग हैं जो देश की हिफाजत में लगे हुए, सिर्फ उनको इजाजत है। ये रूल है। मक्का और मदीना मेरे हिसाब से इस्लाम का कैंटोनमेंट एरिया है। वो लोग, सिर्फ वो इंसान जो इस्लाम के लिए जान देने को तैयार है, वो लोग को अलाउड है, बाकी लोग को नहीं। हम मानते हैं कि सब इंसान हमारे भाई है, भाईचारा के अंदर वो इंसानी भाई है, उसका हम एतराज नहीं करते, लेकिन सिर्फ वो भाई लोग अलाउड है जो इस्लाम के लिए जान देने को तैयार है। और एक इसका जवाब है कि जब भी आप कोई मुल्क में जाते हैं उसके लिए आपको वीजा लेने पड़ता है, वीजा। और सबसे डिफिकल्ट है अमेरिका का वीजा, खुसूसन 11 सितंबर के बाद। 50 सवाल पूछते। जब मैं सिंगापुर में पहली बार गया था, वहां इमिग्रेशन फॉर्म पे लिखा था कि डेथ टू ड्रग ट्रैफिकर्स, जो भी ड्रग से पकड़ा गया उसे सजाए मौत। अगर मुझे सिंगापुर में जाना है तो मुझे ये तस्लीम करना पड़ेगा कि अगर मेरे पास ड्रग्स है तो मुझे सजाए मौत होगी। मैंने कहता सजाए मौत, इतना खतरनाक सजा, नहीं मानते तो सिंगापुर में आना ममनू। तो आप अगर सिंगापुर का वीजा लेते, आपको तस्लीम करने पड़ेगा कि ड्रग वाले को सजाए मौत। इसी तरीके से मक्का और मदीना जाने का वीजा है। आप सिर्फ अपने जबान से कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अगर कोई भी इंसान अपनी जबान से कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि ना कोई माबूद है अल्लाह के सिवा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर है, कोई भी आपको रोक नहीं सकता मक्का और मदीना जाने के लिए। मैं डॉक्टर अर्जुन दास सेंट जॉन्स कॉलेज में कॉमर्स का प्रोफेसर हूं।
آپ نے کہا کہ اسلام کو سمجھنے کے لیے اسلامی گرنتھوں کو پڑھیے، مسلمان کو مت دیکھیے۔ ہم آپ جیسے نیک انسان کو کیسے نہ دیکھیں، کیسے نہ سنیں اور آپ کی کئی ہوئی باتوں پر کیسے نہ چلیں۔ اسلام کو سمجھنا ہے تو مسلمان کو بھی دیکھنا پڑے گا، اچھے کو بھی تو خراب کو بھی۔ آپ جیسے نیک انسان کو بھی دیکھنا پڑے گا، اور لادین جیسے یا دوسرے ٹیررسٹ ہیں ان کو بھی دیکھنا پڑے گا، جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اسلام کو بچا رہے ہیں اور اسلام کو بڑھا رہے ہیں۔ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے۔ آپ نے اپنی تقریر میں شروع میں کہا کہ اسلام میں عورتوں اور مردوں کو برابر کے حقوقات حاصل ہیں، اور آپ نے نمبر بھی دیے کہ دونوں کو 100 میں سے 80 نمبر، کسی پیپر میں کسی کو کم کسی کو زیادہ۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ خدا کے گھر میں، خدا کے دربار میں جسے ہم مسجد کہتے ہیں، اس خدا کی عبادت گاہ میں مسلمان بہنوں کو، بیٹیوں کو عبادت کرنے کا حق کیوں نہیں دیا گیا ہے؟ وہ مسجد میں جا کر نماز کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال کیا۔ سوال کے پہلے یہ کہا کہ ہم کیسے مسلمانوں کو نہیں دیکھے، اور میری تعریف کی، ساری تعریف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو مرسیڈیز کار دیکھنا ہے کتنا اچھا ہے، تو ایسے ڈرائیور کو مرسیڈیز کار چلانے کے لیے دو جو ایک ماہر ڈرائیور ہے۔ تو اگر آپ کو اسلام جاننے کے لیے کوئی شخص کو دیکھنا ہے تو سب سے بہترین شخص ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذاکر نائک اسلام میں 0 ہے، 0۔ اسی لیے میں تقریر میں ہمیشہ کہتا ہوں، قرآن مجید کا حوالہ سورہ حجرات سورہ 49 آیت نمبر 13۔ تو آپ جا کے باہر بولو، اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حجرات آیت نمبر 13۔ آپ باہر جا کے بولیں گے ذاکر فرماتے، ذاکر کی ویلیو اسلام میں 0 ہے، ویلیو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی۔ لیکن آپ اگر میرے تقریر سے متاثر ہوئے تو ہمیشہ میں لوگ کو کہتا ہوں، اگر آپ میرے تقریر سے متاثر ہوتے ہیں تو میرے تقریر کو ہو بہو، ذاکر کو ہٹا کے تقریر کو ہو بہو کسی سے کہیں گے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ لیکن اگر کہیں گے ذاکر کہتا ہے کہ خواتین کا مقام مرد کے مقام سے برابر ہے، تو 0 ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 میں۔ اگر حوالہ دیں گے تو اس کا وزن ہے۔ اسی لیے جو میں کہتا ہوں ابھی تک کہ صحیح ہے، کوئی بھی مذہب کو دیکھنے کے لیے مذہب کے ماننے والے اس سے بدلے مذہب کی کتاب پڑھو، اور اگر کسی کو دیکھنا ہے، مذہب کے لوگ کو دیکھنا ہے، تو جو سب سے ماہر ہے اس کو دیکھیے۔ تو اگر آپ کوئی مسلمان کی زندگی کو دیکھ کے عمل کرنا ہے تو سب سے بہترین اگزامپل، مثال ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا سوال جو ہے کہ اگر خواتین اور مرد کے حقوق ایک ہے، ان کا معیار ایک ہے، تو اسلام کیوں خواتین کو مسجد میں آنے سے روکتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ آپ قرآن مجید پڑھیں گے، قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ خواتین مسجد میں نہیں جا سکتے۔ ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ خواتین مسجد میں نہیں جا سکتے، بلکہ کئی حدیث ہے۔ آپ اگر صحیح بخاری پڑھیں گے جلد نمبر 1 جو آخری حدیث ہے 832 کی حدیث، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ do not prevent the female servants of Allah from entering the mosque۔ آپ خواتین جو مومنہ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندیاں جو مومنہ ہیں، اسے مسجد میں جانے سے مت روکیے۔ کئی حدیث ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ مومن عورتوں کو مسجد میں جانے سے مت روکیے۔ لیکن کیونکہ خواتین کی ذمہ داریاں ہیں گھر میں بھی، انہیں مسجد میں جانا فرض نہیں ہے، کمپلسری نہیں ہے۔ مسلمان مرد کو جماعت میں پڑھیں گے تو 27 گنا زیادہ ثواب ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مسجد میں پڑھنا جماعت میں اور بہتر ہے۔ لیکن خواتین کیونکہ ان کی ذمہ داریاں ہیں، گھر میں ذمہ داریاں ہیں، بچے کو دیکھنا ہوتا ہے، کھانا پکانا ہوتا ہے، تو ان کو مسجد میں جانا فرض نہیں ہے۔
لیکن اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو انہیں کوئی بھی روک نہیں سکتا. یہ افسوس کی بات ہے کہ اکثر ہندوستان کے مسجد میں خواتین کے لیے جگہ ہی نہیں ہے. تو غلطی ہے ہندوستان کے مسلمانوں میں, اسلام میں نہیں. آپ سعودی عربیہ جائیے, امریکہ جائیے, انگلینڈ جائیے, الحمدللہ میں کئی ممالک جا چکا ہوں, وہاں خواتین کے لیے علیحدہ انتظام ہے. لیکن جب خواتین کو مسجد میں آنے کی اجازت ہے, اسلام اس کے لیے کچھ گائیڈ لائنز بھی پیش کرتا ہے. خواتین کے لیے ایکول بٹ سیپریٹ فیسلٹیز, مطلب فیسلٹی لیکن علیحدہ, ساتھ میں گل ملنے کی ممانعت ہے. کیونکہ جیسے میں نے کہا میرے تقریر میں, ہم جب نماز پڑھتے تو کاندھے سے کاندھا ملانا چاہیے. اگر ایک مرد خواتین کے کاندھے سے کاندھا ملائے گا, وہ اللہ سے زیادہ خواتین کو توجہ دے گا. تو خواتین مسجد میں آ سکتے, لیکن ان کے لیے علیحدہ انتظام ہے. ایکول بٹ سیپریٹ فیسلٹیز, برابر اچھا انتظام لیکن علیحدہ. وضو کے لیے جگہ الگ, نماز پڑھنے کے لیے الگ. اسی لیے اسلام کے اندر خواتین آ سکتے, لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ ہندوستان میں اکثر مسجد میں ان کو الاؤ نہیں کرتے. یہ ہندوستان کے مسلمان کہ علم کی کمزوری ہے. اگر آپ پڑھیں گے صحیح بخاری, کئی حدیثیں ہیں, صحیح مسلم, جہاں خواتین کو آنے سے روکا نہیں گیا, بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر خواتین مسجد میں جانا چاہتے ہیں رات کو بھی, تب بھی آپ انہیں مت روکو. رات کو بھی, یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اگر رات کو بھی وہ مسجد میں جانا چاہتے تو آپ اسے مت روکیے. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ہندوستان میں سینکڑوں مسجد ہے جہاں خواتین کو آنے کی اجازت ہے. امید کرتا ہوں دوستوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر آل کا بٹن سلیکٹ کر لینا. انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملوں گا اسی طرح کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک دعاؤں میں یاد رکھنا. اور میں ایک بات بتاتا چلوں, آپ پھر دنیا کے کسی بھی سوال کا جواب آپ اسلام کے اندر اور قرآن کے اندر ڈھونڈ سکتے ہیں, آپ کو ملے گا. ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز کا سوال, اور ہر ایک دنیا میں جینے کا طریقہ, کیسے جینا چاہیے, کیا کام کرنا چاہیے, کیا نہیں کرنا چاہیے. جس کو منع کیا گیا ہے اس کے پیچھے بھی بہت سارے راز ہیں, بہت ساری وجہیں. جس کو کہا گیا ہے اس کے پیچھے بھی. تو آپ کچھ کسی بھی لہجے میں آپ جاننا چاہیں, کچھ بھی جاننا چاہیں تو اسلام دھرم کا مطالعہ کر سکتے ہیں. اسلام دھرم کے اندر دیکھ سکتے ہیں. ہر ایک چیز آپ کو ایکوریٹ اور پرفیکٹ ملے گی. میں اسلام کے بارے میں اتنی باتیں یوں کر رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے آج تک دنیا میں کوئی بھی ایسا سوال نہیں ہوا جس کو اسلام دھرم سے ڈیفائن نہیں کیا گیا ہو. تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح کی ایک بہترین ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے آؤں گا. تب تک مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا, اپنا خیال رکھنا. خدا حافظ.